الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آسان عملیات کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاص وظیفے کے بارے میں جو پیسوں کی برکت اور خوشحالی کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ میں آپ کو آج کے دن 3 وظائف بتاؤں گی جو آپ کو مناسب لگیں، جو آپ کر سکتے ہوں، آپ وہ کر لیجئے گا۔ ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ کی تمام تر حاجتیں، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ پیسوں کی تنگی ہے تو ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ کاروبار بند ہو گیا ہے تو چل پڑے گا، جاب نہیں ہے تو اچھی جاب لگ جائے گی۔ بچے فرما بردار نہیں ہیں تو بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ غرض کی ہر طرح کی حاجت کے لیے اور آپ کی گھر میں برکت اور پیسوں کے لیے یہ بہت ہی مؤثر وظیفے ہیں۔ وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور کامنٹ میں اللہ ضرور لکھ لیجیے گا۔ پہلا وظیفہ، یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا جو اپنی آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ واقعہ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت نہ صرف روحانی طور پر آپ کو مضبوط کرے گی بلکہ مالی خوشحالی کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو آپ نے اپنی عادت بنا لینی ہے، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں اور مائیں ہیں، وہ اس وظیفے کو ضرور کریں کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھے گا وہ روز قیامت محفوظ رہے گا اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ سورت قیامت کے دن کے بارے میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کے اعمال کا ذکر ہے۔ اس کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں بھی اس سورت کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے، خاص طور پر جمعے کے دن، کیونکہ یہ دن برکتوں کا حامل ہے۔ اور آپ نے دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ نماز کے بعد، یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد، یا رزاقو 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں دل سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو مالی خوشحالی عطا فرمائے۔ تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یاد رکھیں، وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، جیسے کہ بجٹ بنانا اور نئی مواقع تلاش کرنا۔ اخلاص اور مستقل مزاجی اس عمل میں بہت اہم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، خوشحال رہیں، تو انہیں اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تیسری یہ چیز کہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ پڑھتے رہیں۔ کھانا بناتے وقت پڑھیں گے تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، چلتے پھرتے پڑھیں گے تو آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں ہر طرح سے اضافہ ہوگا۔ تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوشحالی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔